مسلسل بے روزگاری کی وجہ سے مقدر ہوئی مفلسی کے ہاتھوں خون تھوکتے ہوئے مرنے کی مجھے ہرگز تمنا نہیں۔ رزق کمانے کے لیے لکھتا ہوں اور صحافت کے پیشے میں عمر گنوا دینے کے بعد بخوبی جان چکا ہوں کہ کون سے موضوعات پر لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہر برس کا 16 دسمبر مگر پریشان کر دیتا ہے۔ آج سے 50 سال قبل 1971 میں جب یہ دن آیا تھا تو پاکستان سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے دو لخت ہو گیا تھا۔ میٹرک کے بعد حال ہی میں کالج گئے میری نسل کے افراد کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ کم از کم میں اس کے بارے میں بوکھلائے ہوئے کئی برسوں تک سوچتا رہا۔ بحیثیت قوم اگرچہ ہمیں سانحے بھلا دینے کی عادت ہے۔ زندگی کو رواں رکھنے کے لیے غالباً ایسا رویہ لازمی بھی ہے۔ وہ جنہیں صحافتی زبان میں زندہ قومیں کہا جاتا ہے خود پہ گزرے سانحات مگر فراموش نہیں کرتی۔ آج بھی ہر دوسرے یا تیسرے برس جرمنی میں کوئی ایسا ناول یا تحقیق پر مبنی کتاب چھپ جاتی ہے جو اس ملک کے باسیوں کو ہٹلر کے دور میں پھیلی وحشت کی وجوہات کے بارے میں سوچنے کو مجبور کر دیتی ہے۔ مقصد اس سوچ بچار کا خود کو نازی ازم جیسے رویوں سے آئندہ کے لیے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ حالیہ چند برسوں سے اگرچہ اس ملک میں قوم پرستی کا احیاء بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اسے بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں اور دیگر تارکین وطن کو جرمنی میں روزگار کی خاطر آباد ہونے کی راہیں مسدود بنائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں مگر ایک نہیں 2 16 دسمبر ہوئے ہیں۔ پہلے نے وطن عزیز کو 2 لخت کیا اور دوسرے نے ہم سب کو یہ سوچنے کو مجبور کہ ہمارے دین کی خاطر لڑنے کے دعوے دار جنونیت میں سفاکی کی تمام حدود پار کر سکتے ہیں۔ ان پر کڑی نگاہ رکھنا ہوگی۔ یہ دونوں سانحات مگر وسیع تر بنیاد پر ہمارے ہاں بھرپور قومی بحث کا عنوان نہیں بنے۔ شاید وہ کامل توجہ سے زیر بحث لائے جاتے تو کئی سوالات کے بارے میں ہمارے ذہن اب تک صاف ہو گئے ہوتے۔ حکمران اشرافیہ کو مگر سوالات اٹھانے والے ذہن درکار نہیں۔ رعایا سے وہ تقاضا کرتی ہے کہ پروفیسر اعجاز اکرم جیسے صاحبان بصیرت کے تشکیل کردہ بیانیے کو سر جھکائے ہوئے تسلیم کر لیا جائے۔ ایسے پروفیسروں کے مرتب کردہ بیانیے پر دیانتداری سے سوالات اٹھانے والے غدار بھی ٹھہرائے جا سکتے ہیں جنہیں ذہن سازی کے تعلیم سمیت دیگر ذرائع سے دور رکھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ 1971 کا 16 دسمبر آنے سے کئی برس قبل ہی میرے گھر میں جو اخبارات و رسائل آتے تھے ان میں اکثر ایسے مضامین چھپے ہوتے جو پریشان ہو کر دہائی مچا رہے ہوتے کہ سابقہ مشرقی پاکستان کہلاتے آج کے بنگلہ دیش میں تعلیمی نظام کاملاً ہندو اساتذہ کے کنٹرول میں جا چکا ہے۔ نظریہ پاکستان پر سوالات اٹھانے کو اکسا رہے ہیں۔ ہمارے محلے کے تھڑوں پر اکثر بنگالیوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، انہیں نکما اور بزدل پکارا جاتا۔ مشرقی پاکستان میں اکثر شدید تر سیلاب بھی آیا کرتے تھے۔ ان کی زد میں آئے افراد کی مدد کے لیے میں اپنے والد کی ایما پر اکثر چندہ جمع کرنے والی ٹولیوں میں شامل ہو جاتا۔ چندہ دینے کو آمادہ افراد بھی اکثر بنگالیوں کی مدد سے اکتائے ہوئے نظر آتے۔ مختصراً یوں کہہ لیں کہ وقت اس حادثے کی 1960 کی دہائی ہی سے پرورش کرنا شروع ہو گیا تھا جو بالآخر 16 دسمبر 1971 کے دن دھماکے کی صورت نمودار ہوا۔ منافقانہ بزدلی کا عادی ہونے کی وجہ سے میں شاید آج بھی سقوط ڈھاکہ کا ذکر نہ کرتا۔ جمعرات کی صبح اٹھ کر لیکن اخبار میں چھپا اپنا کالم فیس بک پر پوسٹ کیا تو وہاں ایک خاتون لیکچر دیتی نظر آئی۔ 5 منٹ تک پھیلی جو کلپ میں نے دیکھی وہ بہت مان سے بتا رہی تھی کہ مشرقی پاکستان میں بسے بنگالیوں کا دل جیتنے کے لیے ریاست پاکستان نے وہاں کون کون سے میگا پروجیکٹ
متعارف کروائے تھے، وہ مگر احسان فراموش ثابت ہوئے، ہمارے ازلی دشمن کے اکسانے پر ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ کلپ دیکھتے ہی میرے جھکی ذہن میں فوراً اپنے اسکول اور کالج کی یاد آ گئی۔ یہ دونوں عمارتیں برطانوی سامراج کی سرپرستی میں تعمیر ہوئی تھیں۔ لاہور کے ہائی کورٹ اور جی پی او کی عمارتیں بھی ذہن میں گھوم گئیں۔ اس کے علاوہ وہ نہری نظام بھی یاد آیا جس کی وجہ سے فیصل آباد جیسے شہر آباد ہوئے۔ کلکتہ کو پشاور سے ملانے والی ریلوے لائن کا تذکرہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے۔ مذکورہ بالا میگا پروجیکٹس کو فخر سے اجاگر کرتے ہوئے فرض کریں اگر کوئی گورا نسل پرست ہمیں احسان فراموش پکارنا شروع ہو جائے تو یقیناً ہم اس کی بابت چراغ پا محسوس کریں گے۔ مشرقی پاکستان کو میگا پروجیکٹس کی خیرات کے ڈھول بجاتی ویڈیو بنانے والوں کو یاد ہی نہیں تھا کہ بنگال وسیع تر انڈیا کا خوشحال ترین صوبہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ہر برس 2 کی بجائے 3 بار فصلیں بوئی اور کاٹی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ سوتی کپڑے کی نفیس ترین اقسام بھی فقط بنگال ہی میں تیار ہوتی تھیں۔ مغلیہ سلطنت کو سب سے زیادہ مالیہ فراہم کرنے والا صوبہ بھی بنگال ہی تھا۔ اسی باعث وہاں کی گورنری کے حصول کے لیے مغل اشرافیہ کے مابین شدید جبکلش جاری رہتی۔ بنگال کی خوشحالی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے اس صوبے میں اپنا اجارہ قائم کرنے پر توجہ مرکوز رکھی۔ مسلمان کاشتکاروں اور ہنرمندوں کو وحشیانہ استحصال کا نشانہ بنایا گیا۔ مارواڑ سے آئے ہندو ساہوکاروں نے اس ضمن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھرپور ساتھ دیا۔ مسلمان کاشتکاروں اور ہنرمندوں پر کلکتہ میں بیٹھے انگریزوں اور ہندو ساہوکاروں نے جو ظلم روا رکھے ان سے اکتا کر ہی بالآخر آل انڈیا مسلم لیگ نامی جماعت کے قیام کا باقاعدہ اعلان سابقہ مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں 1906 کے دسمبر کی 30 تاریخ کو ہوا تھا۔ اس جماعت نے بالآخر قیام پاکستان کو یقینی بنایا۔ لاہور میں قرارداد پاکستان فقط ایک اجتماع میں منظور ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا آئینی انداز میں مطالبہ مگر سب سے پہلے بنگال کی منتخب اسمبلی نے کیا تھا۔ اس کے بعد اسی مطالبے کو 1942 میں سندھ اسمبلی نے دہرایا۔ قیام پاکستان سے فقط 1 برس قبل تک جبکہ پنجاب میں حکومت یونینسٹ پارٹی ہی چلاتی رہی۔ اس حقیقت کے باوجود مجھ ایسے کئی پنجابی خود کو پاکستان اور اس کے نظریے کے مامے ثابت کرنے کو ہمیشہ بضد رہتے ہیں۔ تاریخی حقائق کو جاہلانہ رونق سے نظر انداز کرتے ہوئے جی کو خوش کرنے والی خیالی دنیا میں رہنا کوئی ہم سے سیکھے۔